السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق
وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اور میری اسلامی مائیں، بہنیں اور بچیاں، آج اس حیدرآباد شہر میں طویل عرصے کے بعد میری یہاں حاضری ہوئی ہے، اور یہ بھی ہمارے برخوردار جناب حافظ عبدالحی کی گویا یہ ایک وساطت سے، ان کے ذریعے سے اللہ نے مجھے یہاں آنے کی توفیق بخشی، موافقت فرمائی وعدے کے مطابق، اور آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت مجھے حاصل ہوئی۔ اللہ تعالی حافظ عبدالحی اور ان کے دوست، ان کے رفقا سب کو اور آپ سب حضرات کو اس سعادت میں شریک فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ حیدرآباد تو اپنا ہی گھر ہے، اور ویسے تو خیر پورا ملک ہمارا اپنا گھر ہے، لیکن یہ ہے کہ حیدرآباد کے ساتھ میرے والد محترم حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور بہت سے بزرگ ہستیاں اور شخصیات، ان سب کی بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ یہ پروگرام بڑی جلدی میں، عجلت میں رکھا گیا، اگرچہ میں اب بہت بوڑھا تو نہیں ہوں لیکن بہت طاقتور بھی نہیں ہوں، لیکن بہرحال اس خاندان سے، حافظ عبدالقدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ایک ہماری مناسبت ہے، تعلق ہے۔ میں نے باوجود کہ مصروفیات بہت ہیں، بہت سے کام آگے ہیں میرے، اور بس میں نے ہمت کر لی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ 28 رکھ لو، کچھ آرام کر لوں گا جا کے کراچی۔ اس کی یہی ضد تھی کہ نہیں 29 کو ہی رکھنا ہے۔ خیر چلے، بہرحال اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس ملاقات کو، حضرت مولانا نے جیسا کہ فرمایا کہ یہ فکر آخرت کا عنوان ہے، ہمیں سب کو آخرت میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی، بہرحال میں راتوں کو یہاں آتا رہا ہوں اور بس بیان کیا اور ملنا ملانا ہوا، رات کو ہی چلے گئے، تو بہت سے حضرات کو میں پہچان نہیں پاتا، لیکن خیر یہ مجھے پتہ چلا کہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے بھائی، حادثہ تو مجھے پتا تھا، میں نے بھی ٹی وی پر دیکھا جب وہ گاڑی سے اور ریلا گزر رہا تھا پورا، تو مجھے تو نہیں پتا تھا، لیکن جب اس کی تصویر آئی عبدالحی کی تو بہرحال بہت صدمہ افسوس ہوا، اور وہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شہادت کی موت عطا فرمائی ہے، جس طرح سے وہ پانی کے اس ریلے میں اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔
اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے۔ عبد الرحمن جامی کا مجھے کوئی تعارف زیادہ نہیں ہے، لیکن ابھی ان کے والد محترم گھر میں تعارف کرا رہے تھے، یہ میرے داماد ہیں، یہ مفتی ہیں، یہ میرا نواسا ہے، اس کے اتنے سپارے ہو گئے، یہ میرا فلانا ہے، اس کے اتنے، یہ بھی عالم ہیں، یہ بھی میں نے کہا تو نہیں، لیکن میں یہاں کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ حافظ عبد القدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہرحال ان کی بڑی نسبت تھی بزرگوں سے، اس کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کتابیں تو تھیں ہی ان کے پاس، اللہ نے افراد بھی ان کے گھر میں جمع فرما دیے۔ فتوے کی کتابیں ہیں تو مفتی بھی ان کے گھر میں ہیں، اور صاحب قرآن کریم ہے تو ان کے ہاں حافظ قرآن موجود ہیں، عالم موجود ہیں، کتابیں۔ بہرحال یہ این خانہ ہمہ آفتاب است، یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ نے ان حضرات کو دے رکھی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی بڑے بڑے اشرافیہ جو ہیں وہ اس دولت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو یہ دولت دی ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو عبد الرحمن جامی بھی حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، اور ظاہر ہے کہ اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام دیا تھا اور بزرگوں سے نسبت تھی۔ اب یہ کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا، اور آپ سب حضرات یہاں جمع ہیں، مغرب سے لے کے آپ میں نے سنا ہے کہ تشریف فرما ہیں۔ بہرحال میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، اور مجھے آتی بھی نہیں۔ میرے استاد محترم تھے مولانا مفتی محمد اکمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اپنے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے۔ ہمارے ہاں دارالافتاء میں انہوں نے 30-32 سال کام کیا، اور بالکل اس طرز پہ انہوں نے فتوے لکھے جیسے حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دہلی میں ہوا کرتے تھے مدرسہ امینیہ میں، بڑے مختصر جملے۔ تو مفتی صاحب سے میں نے فارسی کے کتابوں سے لگا کے ہدایت تک پڑھی، اور بہت سی باتیں ہوتی تھیں خارجی قسم کی، درسی بھی ہوتی تھیں اور ویسے بھی بہت سی باتیں۔ بہرحال جب میرے والد کا انتقال سن 80 میں ہوا تو میں ہدایہ پڑھ رہا تھا انہی سے۔ پھر دارالعلوم کراچی میں 2 سال میں نے پڑھا، حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، یہ دونوں میرے اساتذہ میں سے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مفتی اکمل صاحب سے بہت سی باتیں سینہ بسینہ زبانی کلامی مل جاتی تھیں۔ مجھے نہیں معلوم کون سی کتاب سے وہ دیکھ کے آتے تھے، نہ کوئی حوالہ۔ فرمایا کہ بھائی خطیب 2 آدمی بلا کے خطیب ہوتے ہیں، ایک تو وہ کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو، وہ بولتا چلا جائے گا، جیسے خطیب الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے بہت سے اکابر بزرگ، خود حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ بھی تھے۔ تو فرمایا کہ دو افراد جو ہیں یہ بلا کے خطیب ہوتے ہیں،
ایک تو وہ کہ جن کے پاس علوم کی کثرت ہے، اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس حیا کی کمی ہو۔ جب حیا نہیں ہے تو بولتا چلا جائے گا، بس یہ پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہا ہوں کیا نہیں کہہ رہا ہوں۔ بس اسی لیے حیا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ اذا لم تستحیی فافعل ما شئت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تمہارے اندر حیا نہ رہے، یہ مطلب نہیں کہ انتظار کرو کہ ایک وقت ایسا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، پناہ مانگیے، ہر وقت پناہ مانگو کہ اے اللہ میری حیا اور شرم اور غیرت کی حفاظت فرما۔ آمین۔ عورتوں کو بھی اللہ نے حیا دی ہے اور مردوں کو بھی دی ہے، بہرحال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرمائے کہ اگر حیا نہ رہے تو بس پھر جو جی چاہے کرو، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو خیر میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، یہیں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں یہ بات آئی، اپنے والد محترم سے جو کچھ میں نے سنا، اب تو ان کو بھی 43 سال ہو گئے انتقال کو، میں اس وقت چھوٹا تھا، اور بس یہ کہ انہی سے جو سن کے یاد رہ گیا، تو انہی کے تقاریر کا کچھ یہ اقتباسات پیش کر رہا ہوں۔ تو ایک تو بات یہ ہے، فکر آخرت کا عنوان ہے تو یقیناً موت پر یہ موقوف ہے، یعنی مطلب یہ کہ آخرت جو ہے یہ موت اس کی موقوف ہے، جب تک موت نہیں آئے گی تو آخرت میں کیسے جائے گا؟ آخرت میں جائیں گے جب موت کی منزل سے گزریں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ سبیل الموت غایت کل حی، سبیل الموت غایت کل حی فداعیہ لآل الارض داعی۔ یہ راستہ جو ہے موت کا راستہ، حدیث میں آتا ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت ایک پل ہے اللہ اور بندے کے درمیان، جب تک اس موت کے پل پہ سے ہم نہیں گزریں گے اس وقت تک ہم آخرت میں ہی نہیں پہنچیں گے۔ تو بہرحال موت کی منزل سب کے لیے ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی، اور اس وقت فرمائی کہ جب دیواریں ایسی ہوتی تھیں کہ گھر میں کود جاؤ۔ آج بھی میں نے آسٹریلیا میں انگلینڈ میں دیکھا، دیواریں اونچی نہیں ہیں وہاں کی، اتنی سی دیواریں، لان میں چلے جاؤ ویسے دیکھ لو، گرل نہیں ہے۔ پورے انگلینڈ میں مکانوں کے اندر گرل نہیں ہے، اور یہاں تو ذرا سا بھی سوراخ رہ جائے تو کہتے ہیں یار اس کو بھی بھر دے بھائی، پیسے زیادہ ہی۔ اللہ نے لوہے کے کام والوں کی بڑی قسمت کھولی ہے پاکستان میں، کراچی میں خاص طور پہ۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ اتنی سی دیواریں، شیشوں میں کوئی گرل نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غیر مسلم ممالک جو ہیں وہ بڑے اچھے انداز میں اپنے نظام کو لے کے چل رہے ہیں، اس میں جان اور مال کا تحفظ بھی ہے اور بہت سی چیزیں اس میں محفوظ ہیں۔ تو امام شافعی نے جو بات کہی وہ بڑی عجیب ہے، فرمایا کہ الا یا ساکن القصر المعلا، الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب۔ اے اونچے محلوں میں، عمارتوں میں رہنے والوں،
اس وقت کوئی تصور ہی نہیں تھا اونچی عمارتوں کا، لیکن بہرحال قلندر ہرچے گویا دیدہ گویا تھا، وہ دیکھ کے ہی کہتا ہے اے اونچے اونچے محلوں میں، عمارتوں میں اور مکانوں میں رہنے والوں، سن لو، آج جتنی بلندی پر تم جی رہے ہو اور سانس لے رہے ہو، کل زمین کی اتنی گہرائی ہی میں تمہیں جانا بھی ہے۔ فرمایا کہ الا یا ساکن القصر المعلی، الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، عن قریب تمہیں مٹی میں جانا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ ستدفن عن قریب فی التراب لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنو للخراب، ایک فرشتہ ہے جو آواز لگا رہا ہے، اور یہ ایسی ہی آواز ہے جیسے عدالتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، فلانا حاضر ہو، آواز لگتی ہے، ایک 3 دفعہ لگتی ہوگی۔ میں بھی گزرا ہوں عدالتوں سے، اور میرا خیال ہے کہ وہ شاید انسان نہیں ہے جو عدالتوں ہی سے نہ گزرے۔ ظاہر ہے گدھے گھوڑے تو نہیں جاتے عدالت میں، میں بھی گزرا ہوں، حالات آئے کبھی ایسے۔ ویسے تو بہرحال پاکستان کی عدالتوں میں تو جہاں آپ اللہ کے قہر اور عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اس میں یہ بھی شامل کر لیں کہ اے اللہ عدالتوں میں نہ جانا پڑے۔ اب میں جب جاؤں تو لوگ ملتے ہیں، سبھی مل جاتے ہیں، ہر جگہ مل جاتے ہیں، تو جب جاؤ پیشی پہ کہ وہاں پہ مولانا آپ کیسے، ادھر سے کوئی بھاگا ہوا آ رہا، کوئی ادھر سے آ رہا، آپ کیسے؟ میں نے کہا ایک مسئلہ ہے، اس میں آئے ہوا ہوں۔ ایک دن میں نے جھلا کے کہہ دیا، انہوں نے کہا آپ کیسے؟ میں نے کہا جیسے آپ۔ اب بڑے حیران ہوئے کہ یہ، ارے بھائی بیٹی کے رشتے کے لیے تو تم بھی نہیں آئے ہو، میں بھی نہیں آیا ہوں، نہ شاپنگ کرنے عدالت میں آئے ہیں کہ جی وہ شادی آنے والی ہے بیٹی کی، بلا وجہ کا ایک سوال، لا یعنی آپ کیسے؟ تو یہ بہرحال عدالتیں، میں نے اس لیے عدالتوں کا ذکر کیا کہ مطلب یہ ہے کہ اس میں گویا کہ ہم اور آپ، ہمارا جانا ہوتا ہے، وہاں لوگ پوچھتے ہیں، ایک دوسرے سے معلومات لیتے ہیں، بہرحال ایک خیر خواہی کا انداز ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طریقے پہ گویا دنیا سے ہمیں سب کو جانا ہے، کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا تھا میں بھول بھی آتا ہوں۔ ہاں، فرمایا کہ لہو ملک ینادی کل یوم، ایک فرشتہ آواز دے کر پکار رہا ہے، چلو فلاں آ جاؤ، بھائی فلاں کا وقت آ گیا۔ کیوں؟ فرمایا کہ جو امام شافعی فرماتے ہیں کہ آج جو عمارت تمہارے سامنے تیار ہوئی ہے، یہ ایک عرصے میں جا کے کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گی، اور جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ موت کا لقمہ بننے کے لیے پیدا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں ٹھہرے گا۔ بہرحال میں نے حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، میری جھلک میں نے سامنے کھڑے تھے ایئرپورٹ پہ، تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ حضرت کھڑے ہیں، میں گاڑی میں تھا، آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے، 55 سال، لیکن بہرحال وہ ہمارے گھر میں بھی تشریف لاتے تھے، میں چھوٹا تھا۔ مولانا احترام اللہ تھانوی صاحب کا نکاح بھی حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا تھا، تو میں نے خود براہ راست ان سے نہیں سنا
کسی نے سنا اور مجھے بھی سنایا کہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ زمین کے اوپر افراد کی طاقت وہ جو ہے تعداد زیادہ ہے یا زیر زمین، تو خود ہی فرمایا کہ زیر زمین اتنی بڑی تعداد ہے انسانوں کی جو مر کے دنیا سے چلے گئے، قبروں میں چلے گئے اور گویا زیر خاک چلے گئے۔ فرمایا ابھی اوپر جو ہے تعداد کم ہے، نیچے سب سے زیادہ ہے۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، ایک پیدا ہو رہا ہے بچہ اور ایک دنیا سے جا رہا ہے۔ وہ ہماری والدہ بھی پڑھتی تھیں کبھی کبھی اشعار، تو ایک شعر مجھے اس کا یاد ہے۔ ہماری والدہ یہ نواسی تھیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی اکبر علی صاحب کی۔ حضرت یہ تو اولادی نہیں تھی، تو ہماری والدہ اور ہمارے ماموں نجم الحسن تھانوی، مولانا شمس الحق، یہ سب حضرات تو حضرت کی گودوں میں کھیلے بھی اور پلے بھی۔ تو یہ سب تھانہ بھون سے ہی چیزیں کچھ ملی ہوں گی اس زمانے میں۔ تو اس کا میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ اتنا ہے فسانہ جینے کا، اتنی ہے کہانی مرنے کی، اتنا ہے فسانہ جینے کا، اتنی ہے کہانی مرنے کی، ایک آگ کے قفس میں قید ہوا، ایک قید سے پنچھی چھوٹ گیا۔ یہ دنیا قید خانہ ہے، یہ دنیا میں بہرحال قید خانہ ہے، یہ موجود ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ نقل فرمایا ہے۔ فرمایا کہ خانقاہ سے اٹھ کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے معمول کے مطابق، تو میں نے تھانہ بھون 3-4 دفعہ میں گیا ہوں۔ وہاں بچے بھی اتنے سے بچے، یہی ٹوپیاں جو خانقاہی ٹوپیاں ہوتی ہیں وہ کھیل رہے ہیں، کپڑے گندے، ٹوپی بھی گندی۔ ظاہر ہے کہ بچوں کے کپڑے گندے نہیں ہوں گے تو اور کس کے ہوں گے۔ تو گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، کنچے کھیل رہے ہیں، ٹوپی سر پہ، بچے بھی ٹوپی اڑتے تھے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور ہمارے بزرگوں کی یہ برکات تھی۔ تو حضرت تھانوی جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کچھ حضرات بھی ہوں گے شریک، گھر کی طرف جا رہے ہیں خانقاہ سے اٹھ کے۔ تو حضرت نے ایک بچے کی ٹوپی اتار لی۔ ٹوپی اترنے میں کیا دیر لگتی ہے، یوں کھینچ لی۔ اب اس نے جو دیکھا میری ٹوپی، تو دیکھا اس نے کہ بڑے ابا مولانا کو بڑے ابا کہتے تھے، تو اس نے دیکھا کہ بڑے ابا نے میری ٹوپی لی ہے اور جا رہے ہیں بڑے آرام سے۔ تو اب دل کی بھڑاس نکالی اس نے۔ آپ حیران ہوں گے، اس بچے نے یہ کہا کہ ٹوپی ملے نہ ملے میری تو بھڑاس نکلے۔ زور سے کہنے لگا کہ اللہ کرے بڑے ابا مر جائیں۔ لوگوں کو بڑا غصہ آیا کہ کمبخت، ہم تو دعائیں کرتے ہیں ہماری عمر لگ جائے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ بڑے ابا مر جائیں۔ خیر حضرت نے کچھ نہیں کہا اور لوگوں سے بھی کہا کچھ مت کہو، اس ٹوپی تو دے دی۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں گھر گیا، میرے کانوں میں اس کی آواز گونج رہی ہے، اس کے جملے گونج رہے ہیں، بچے کے، معصوم بچہ۔ کہنے لگے کہ میں پریشان تھا کہ یہ کیا اس نے کہہ دیا، لیکن حضرت فرماتے ہیں بہت غور کیا، بہت اس کے اوپر میں نے سوچا، تو الحمدللہ کہہ کے فرمایا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مجھے بد دعا دے رہا ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ دعا دے رہا ہے کہ اے اللہ پنجرے کا، جیل کا دروازہ کھل جائے اور بڑے ابا آزاد ہو جائیں۔ یہ دنیا جیل خانہ ہے۔
حضرت حکیم الامت نے اگلے روز فرمایا کہ بھائی اس جملے کی یہ وضاحت کر رہا ہوں، اس نے ایسی دعا دی ہے کہ یہ دنیا سے جانا اور مر جائیں، یہ دعا ہے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما دے، بس اس سے بڑھ کے اور کوئی کامیابی نہیں۔ تو بہرحال مولانا عبد الرحمن جامی صاحب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس میں اس زمانے میں ہمارے جو حضرات، آپ لوگ تو ویسے بھی تحصیل حاصل ہے، آپ کو کوئی بات سنانا، اتنا بزرگوں سے سنا ہے، سب سے سنا ہے، ہر ایک سے تعلق ہے، لیکن وہ گھرانے کے جنہوں نے موت کا تصور ہی نکال دیا، ہے ہی نہیں ان کے یہاں موت کا تصور، ہیں ایسے لوگ، موت یاد نہیں ہے انہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذکر حادم اللذات، او کما قال صلی اللہ، بھائی حادم اللذات کو یاد کرتے رہا کرو۔ اب یاد کرتے رہا کرو کا مطلب یہ ہے کہ موت کا اٹھتے بیٹھتے ذکر کیا کرو، یہ تمہیں اجنبی نہ لگے۔ موت کا ذکر کرنا یہ کوئی بدشگونی نہیں ہے، تو بہت اچھا کام ہے۔ کبھی کبھی یہ نہیں کہ بس آنکھ کھلی اور موت کا ذکر لے کے بیٹھ گئے، لیکن بہرحال موت کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ موت سے مفر نہیں ہے، موت وحشت کی چیز نہیں ہے، تو اس لیے موت کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، ملک الموت کو یاد رکھنا چاہیے، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ تو میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ جہاں موت کا تصور ہی نہیں ہے، حواس قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، غشی طاری ہو جاتی ہے، مرنے والے کی خبر سن گئی، اس لیے کہ یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ بھائی ایسا تو ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ موت کو بہرحال یاد رکھنا چاہیے، لیکن موت کو یاد رکھنے سے یہ نہ سمجھیے گا کہ بس جلدی آ جائے گی، نہیں، آئے گی اپنے وقت پہ۔ تم یاد رکھو تو تمہیں وحشت دور ہوگی، بھائی کوئی بہت اچھی چیز ہے۔ بزرگوں نے تو بڑے موت کے اوپر بڑی منتیں مانی ہیں۔ وہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے اشعار میں یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ فرمایا کہ نظر کر دم کے گر آیت بسر غم روزے، نظر کر دم کے گر آیت بسری غم روزے تابک۔ وہ مطلب یہ کہ میں نے منت مانی ہے، نظر کر دم، کہ اگر یہ دن آئے میری زندگی میں موت کا، فرمایا کہ نظر کر دم کے گر آیت بسری غم روزے، اور تادر میں قد شادان و غزل خواب روم۔ فرمایا کہ بھائی تم ڈرتے پھر رہے ہو، میں تو یاد کر رہا ہوں کہ میری موت کب آئے گی۔ موت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے کہ اللہ مجھے تو موت ہی دے دے، یہ منع ہے، خودکشی بھی میں شامل ہے۔ لیکن اللہ والے موت کو یاد کرتے ہیں، کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ جب موت آئے گی تو میں اس طرح ہنستا مسکراتا ہوا اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا اچھا تخیل ہے۔ فرمایا کہ نظر کر دم کے گر آیت بسری غم روزے، اور تادر میں قد شادان و غزل خواب روم۔ تو میں بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، لیکن وہ ایک حکیم صاحب تھے، حکیم بمانا دانشور،
معالج نہیں. دو حکیم ہوتے ہیں، ایک معالج، ایک دانشور، عقل کے حکیم. اگرچہ وہ حکیم صاحب جو تھے بدن اور جسم کا علاج کرنے والے، ان کے حالات میں لکھا تھا کہ وہ جب اپنے مطب سے اٹھ کے جاتے تھے تو راستے میں قبرستان پڑتا تھا. اب جب قبرستان شروع ہوتا تھا تو وہ رومال ڈال لیتے تھے. انہیں پتہ ہے کہ بس اب ختم ہو گئی حد، میں نکل گیا حدود سے. لوگوں نے دیکھا کہ حکیم صاحب اچھے خاصے چل رہے ہوتے ہیں، قبرستان شروع ہوتے ہی رومال ڈال لیا. کسی نے پوچھا کہ حکیم صاحب کیا بات ہے، آپ جب قبرستان آتا ہے تو آپ رومال ڈال لیتے ہیں؟ فرمانے لگے بھائی یہ سب جو سو رہے ہیں یہ میرے ہی ہاتھ کے سلائے ہوئے ہیں. جب میں گزرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں تو نے یہاں پہنچا دیا. تو حکیم صاحب کہنے لگے مجھے شرم آتی تھی، میں نے کہا رومال ڈال لو بھائی. لیکن ایک حکیم وہ ہے کہ جو دانشور ہے، اور دانشور بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو اگر میسر ہوں مسجد میں، گھر میں، کیا دیر ہو رہی ہے؟ نہیں آرام سے. تو خیر دانشور کی قدر کرنی چاہیے، لیکن وہ بھی دانشور ایسا ہو کہ جو واقعی دانشور ہو. وہ ڈاکٹر محمود حسین صاحب تھے، ڈاکٹر اشتیاق حسین کے بھائی. یہ ڈاکٹر اشتیاق حسین کراچی یونیورسٹی کے چانسلر، ان کے بھائی تھے محمود حسین. اور یہ ایک زمانے میں غالباً یہی تھے یا کوئی. تو انہوں نے جب پی ایچ ڈی کیا تو اپنا کارڈ چھپوا کے انہوں نے گھروں میں ڈلوا دیا کہ بھئی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، تو تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے. اور ایک تشہیر ہو گئی. اور ماننے لگے کہ میں نے تو اس لیے کہ بھئی لوگوں کو علم ہو جائے کہ بھئی میں دانشور ہو گیا ہوں، یہ پی ایچ ڈی ہو گیا ہوں. تو کہنے لگے کہ رات کو سردی کا موسم 2-3 بجے میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میں حیران کہ بھئی اس وقت کون آ گیا. تو میں اور میری بیوی دروازے پہ گئے اور جا کے دیکھا تو ایک عورت اپنے بچے کو لپٹائے ہوئے کھڑی ہے اور رو رہی ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو دیکھ لیجئے، اس کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب سوچنے لگے کہ یار یہ تو یہ تو ان کا ایلوپیتھک ڈاکٹروں کا معاملہ ہے، میں تو سوچ رہے ہیں دل میں. کہنے لگے کہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں کیا جواب دوں اس بیچاری کو. ماں ہے، پریشان ہے. کارڈ دیکھ کے آ گئی کہ میں ڈاکٹر محمود حسین. تو فرمانے لگے میں نے ہمت کی، میں نے کہا بی بی میں جو ہوں یہ نزلے زکام کا اور بخار کا ڈاکٹر نہیں ہوں، میں تو دماغ کا ڈاکٹر ہوں. تو اس نے یہ کہا کہ ہاں نہیں، میں تو فلسفے کا ڈاکٹر ہوں، میں یہ جسم اور بدن کے علاج کا میں ڈاکٹر نہیں ہوں. تمہیں مغالطہ ہوا ہے ڈاکٹر دیکھ کے کہ میں کوئی علاج، میں تو فلسفے کا اور فلسفی کا میں ڈاکٹر ہوں. تو فرمانے خود سنائی یہ بات انہوں نے ہمارے والد کو. کہنے لگے وہ عورت کہنے لگی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کس بیماری کا نام ہے؟ فلسفہ بیماری ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ دانشور بہرحال نعمت ہیں، لیکن سب نعمت نہیں ہیں. جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، برے بھی ہیں. ایک حکیم صاحب جو دانشور تھے کشتی میں بیٹھ گئے اور کشتی چل رہی ہے دریا میں. تو انہوں نے
دریا میں جب بیچ میں گئے تو ذرا ہچکولے کھائے تو ڈرے، کہنے لگے کہ بھائی ملا یہ کشتی ڈگمگا رہی ہے، ڈوب تو نہیں جائے گی؟ اس نے کہا جی کبھی کبھی تو ڈوب بھی جاتی ہے۔ بس یہ کہہ کے تو ان کا بس وضو ہی رہ گیا تھا، باقی تو سب کچھ نکل گیا تھا۔ کہنے لگے اچھا ڈوب بھی جاتی ہے؟ ہاں جی۔ بھائی کبھی ایسا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک ہوا ہو تو میں بتاؤں، میرا تو پردادا اسی میں مرا کہ کشتی ڈوبی وہ مر گیا، میرا دادا، میرے والد، میرے چچا، میرے ماموں اور فلانے میرے بھائی۔ تو دانشور صاحب سوچنے لگے، کہنے لگے کہ یار تم تو بڑے بے غیرت ہو، جس پیشے میں سارا خاندان مر گیا تم نے چھوڑا نہیں یہ پیشہ۔ انہوں نے کہا جی بس ہم لوگ بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہرحال یہی ہمارا کام ہے۔ تو آگے اس نے حکیم صاحب سے یہ پوچھا کہ حکیم صاحب تیرنا آتا ہے؟ ہاں نہیں۔ یہ کہا کہ آپ کے دادا پر دادا کیسے مرے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو گھر پہ بڑی عزت کے ساتھ مرے، بستر پہ بیمار تھے، دادا بھی پر دادا بھی، میرے والد بھی، یہ بھی وہ بھی، یہ سب گھر میں بیمار ہوئے، بخار ہوا پھر انتقال کر گئے۔ تو اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ تو بے غیرت آپ ہیں کہ آپ نے وہ گھر نہیں چھوڑا جس میں اتنے خاندان کے افراد مر گئے۔ بتانا یہ تھا، وہ ملا جو پڑھا لکھا نہیں تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ حکیم صاحب کہاں کی حکمت لیے پھر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ موت کا تعلق تو اصل میں جگہ سے ہے اور وقت اور زمانے سے ہے، اس کا تعلق نہ کشتی سے ہے، نہ جہاز سے ہے، نہ بس سے ہے، نہ ٹرین سے ہے۔ یہ بتانا قرآن کریم کے اندر بھی ہے، وہ جو فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو نہیں دیا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان اللہ عنہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ کہاں موت آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو ایمان کامل پر خاتمہ عطا فرمائے اور قابل رشک موت عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ موت سے تو مفر نہیں ہے، موت تو بہرحال ہمارے ساتھ ہے۔ اور حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو بھیجتے ہی بھیجتے رہتے اور بلاتے نہ تو جینا حرام ہو جاتا۔ یہاں تو بڑے بڑے مکان بنائے بیٹھے ہیں، پلازے، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اتنی تعداد ہو جاتی کہ تمہیں تو پلاٹ ملتا ہی نہیں، کوئی زمین نہ ملتی۔ یہ حقیقت ہے، اللہ کا کرم ہے جو یہ اللہ کا نظام ہے کہ بھئی جا رہے بھی، آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں۔ تو خیر، میں بس ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ جب انسان شکم مادر میں آتا ہے تو اس وقت میں ایک فرشتہ جا کے اسے کہتا ہے کہ بھئی چلو میاں باہر آ جاؤ، تمہارا ٹائم ہو گیا پورا، جیسے وہ قیدی سے ملنے کا ٹائم ہوتا ہے، آؤ۔ وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں نہیں آ رہا، بھائی بیٹھا رہنے دو مجھے یہیں پہ۔ فرشتہ پھر جا کے کہتا ہے کہ بھائی تم آ نہیں رہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں نکلو باہر، میں تمہیں اس سے اچھی جگہ لے کے جاؤں گا۔ کہاں تم گندگی میں، خون میں، بدبو میں، تاریکی میں، اندھیرے میں، ہوا بھی نہیں آتی، یہاں پڑے ہوئے ہو، میں تمہیں ایک بہت اچھی جگہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔
وہ کہتا ہے نہیں بھائی، یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو پراپرٹی ڈیلر اور یہ جتنے بھی ہیں، یہ جو ان کا ڈر بیٹھا رہتا ہے نا کہ پتہ نہیں کہاں لے جا کے پٹکے گا یہ، تو وہیں سے بیٹھا ہے، بھائی مجھے رہنے دو، میں یہیں پہ ٹھیک ہوں، بخشو بھی بلی میاں وہ جو ہے چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ اس نے کہا بھائی نہیں دیکھ بھائی میں نہیں نکل رہا تھا۔ وہ کہتا ہے بھائی نکل جاؤ، پھر ایک وقت آئے گا KDA والے تمہیں پکڑ کے نکال کے پھینک دیں گے باہر۔ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ نکلو، میں تمہیں اچھے مقام پر لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے اچھا مقام کون سا ہے؟ مجھے معلوم ہے، مجھے بڑا سکون ہے، گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں مانتے۔ تو ایک دن میرے والد نے یہ واقعہ پڑھا تھا، فرمایا کہ ایک دن، اب تک تو فرشتہ آ رہا تھا، ایک دن قدرت کے ہاتھ گئے اور یہ نہیں کہا کہ چل نکل، اس کو پکڑ کے کھینچ کے باہر پھینک دیا۔ یہ ولادت ہے، اس کے پیسے لاکھوں روپے دے دو ڈاکٹرنیوں کو۔ مفتی اکمل صاحب فرماتے تھے 2 موقعوں پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا لیکن لوٹ رہے ہیں۔ ایک تو بچہ جو ہے یہ ہو ہی جاتا ہے ادھر ادھر ہاتھ پیر چلا کے، لیکن نہیں، یہ دکھانا ہے کہ ہم نے اپنے کمال گویا مہارت سے ہم نے یہ بچے کو نکالا ہے پیٹ سے، بس پیسے دے دو اس لیے کہ بس۔ اور فرماتے تھے ایک دفنانے کے وقت میں جتنے اس نے کہہ دیے بھائی انہوں نے دے دیے بابو صاحب نے، یار کیا کریں، یہ موقع ایسا نہیں ہے، مرنے دنیا میں آ رہے تو مہنگے ترین اور جا رہے تو بہت بڑا خرچہ، اور یہ دونوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ میں نے سینٹ میں بھی یہ بات اٹھائی تھی کہ کم از کم یہ جو قبرستانوں میں لوٹ رہے ہیں کراچی میں بھی اور بھی جگہوں پہ، بس منہ مانگے پیسے دے دو، وہ بیچارہ بیٹا ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بھی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا بھائی لو، اچھا بھائی لو۔ کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ؟ یہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے کبھی مجھے بولنے کی طاقت آئی میرے پاس تو میں یہی باتیں کروں گا کہ ان 2 کو پکڑو۔ ڈاکٹرنی صاحبہ معلوم ہوا سارا گھر لے گئیں، ایک بچوں میں دے کے گئی ہیں کہ جی بچہ آ گیا۔ فرمایا بھائی بچہ تو خود پیدا ہو جاتا ہے، ہو ہی جاتے تھے پہلے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ قدرت کے ہاتھ گئے اور جا کے اسے نکال کے باہر نکال کے کھڑا کیا، اب وہ رو رہا ہے۔ آپ دیکھیے ہر بچہ روتا وہ پیدا ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ گھر میں رہ رہا تھا۔ آپ سوچئے کسی کو گھر سے بے دخل کر دو تو روئے گا نہیں، اس پہ رو رہا ہے۔ اور یہ اتنی بے بسی کا وقت ہے۔ میرے والد نے فرمایا تھا کہ بچہ تو رو رہا ہے اور یہ سب جو ہیں مبارکبادیں دے رہے ہیں، اور اس کی تصویر اب پتہ نہیں کہاں چاند تک پہنچا دیتے ہیں سیلفی کے ذریعے سے کہ جی بچہ ہوا ہے، وہ چاند پہ کسی اطلاع دے رہا ہو بچہ ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ بچہ رو رہا ہے اور یہ سب کہہ رہے ہیں مٹھائیاں لے کے آؤ اور دیگیں پکواؤ، یہ کرو۔ بھائی یہ جو رو رہا ہے اس کو بھی تو دیکھ لو۔ فرمایا اے انسان کہاں گیا تو؟ بہرحال آنا تو تھا۔ یہ دنیا یہ بڑی بے حس ہے، یہ بچہ رو رہا ہے اور کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، بس مبارکباد میں لگے ہوئے ہیں، اس کی شکل ہوا ہے، ویسا ہوا ہے، رنگ ایسا ہوا۔ میرے والد نے ایک شعر پڑھا تھا، کسی کا ہوگا، فرمایا کہ یادداری کے وقت زادن تو، یادداری کے وقت زادن تو، ہم خنداں بدند تو گریاں۔ اے انسان، یہ سب بیٹھے ہیں، آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں، میں بھی، یہ ایک آواز آ رہی ہے کہ بھائی آپ کو یاد ہے جب آپ پیدا ہوئے تھے؟ کسی کو بھی یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہی نہیں۔
فرمایا کہ تمہیں تو یاد نہیں ہوگا، ان سے پوچھ لینا جو برابر میں کھڑی تھیں خواتین تمہاری پیدائش کے وقت میں، وہ بتائیں گی۔ کیا بتائیں گی؟ فرمایا کہ تم رو رہے تھے اور سب ہنس رہے تھے۔ کتنا بڑا گویا یہ بے بسی کا عالم ہے کہ ابے بھائی میں رو رہا ہوں تمہیں ہنسی آ رہی ہے، ہنسنا نہیں چاہیے، لیکن بس دنیا کا رواج ہی یہی ہے۔ کہنے لگے کہ اس بے بسی کے اوپر تم بدلہ لو، لیکن کلیشن کوف سے مت لینا، کہیں ٹی ٹی خرید لاؤ گے اب میں بدلہ لوں گا تم سے۔ بدلہ لو بڑے خوبصورت انداز میں۔ پھر سنیں، فرمایا کہ یادداری کے وقت زادن نے تو جب تم پیدا ہوئے تھے تمہیں یاد نہیں ہے، تو عورتوں سے پوچھو وہ بتائیں گی کہ ہاں کیا تھا۔ ہم خندہ بودند تو گریاں، تم رو رہے تھے اور سب ہنس رہے تھے۔ بس فرمایا کہ اب بدلہ لینا ہے، اتنی بڑی بے حسی پر بدلہ لینا ہے، لیکن کیسے؟ فرمایا کہ ہم چو نازی کے وقت مردن تو، ہم چو نازی کے وقت مردن تو، ہم گریاں شبند تو خنداں۔ اے انسان، وہ جو تو پیدا ہوا تھا روتا ہوا اور سب ہنس رہے تھے، آج اس بے بسی کا اگر تمہیں لینا ہے بدلہ تو اس کی صورت یہ ہے، اپنی زندگی میں ایسے کام کر کے جانا کہ جب تم دنیا سے جاؤ تم ہنستے ہوئے جانا اور سب تمہیں یاد کر کے روتے رہیں۔ پہلے میں رو رہا تھا تو تم ہنس رہے تھے، اب میں ہنستا ہوا جا رہا ہوں تو ہنستا ہوا کوئی ظالم اور جابر اور جو دادا گیر قسم کا تھوڑی جائے گا۔ جس نے خلق خدا کو اپنے ہاتھ میں لیا ہو، لوگوں کے کام آتا ہو، لوگوں کا خیال رکھتا ہو، بچوں پہ شفقت ہے، بیوی کے حقوق ادا کیے ہوں، یہ سب چیزیں خدا کی قسم، یہ موت وہ ہے کہ سب روتے رہ جائیں گے اور یہ ہنستا ہوا اللہ سے ملے گا۔ مولانا عبد الرحمن جامی کا یہی نقشہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ قدرت نے نکال کے، چلو میاں روز پولیس آ رہی تھی تو مانتا نہیں تھا، اب آ گیا ڈمپر، نکال کے کھڑا کر دیا، رو رہے ہیں، لیکن پھر خاموش ہو کے کہہ رہے ہیں یار صحیح تو کہہ رہا تھا، اندر تو اندھیرا تھا، بدبو تھی، خون، پیپ، گندگی۔ بھائی وہ صحیح تو کہہ رہا تھا جو روزانہ آ کے کہتا تھا، اور میں اڑ گیا تھا کہ نہیں میں نہیں نکلوں گا، میں تو دیکھ رہا ہوں اب اتنی اچھی روشنی بھی ہے، ہوائیں بھی ہیں، خوشبوئیں بھی ہیں، کھانے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ بھائی واقعی میں نے مطلب کوئی کہے جی میں اس سے معافی مانگوں گا، وہ تو بڑا اچھا آدمی تھا، بس وہ تو اب چلا گیا کہیں اور جا کے کہہ رہا ہوگا۔ اب آنکھیں کھل گئیں کہ میں واقعی تاریکی کے گڑھے میں پڑا ہوا تھا، یہ قدرت نے مجھے باہر نکالا، یہ زبردستی نکالا، لیکن میرے اوپر بہت بڑی مہربانی ہوئی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بس اب میری تقریر ختم ہے۔ فرمایا کہ اب تم جوان لڑکپن آیا، بچپنا گزرا، جوانی آئی، اور پھر تم سمجھدار ہو گئے، پڑھنے لکھنے کے قابل ہو گئے، بالغ ہو گئے، تو لڑکے پہ لڑکا نماز پڑھے، لڑکی بھی، اور لڑکا بالغ ہو جائے تو داڑھی رکھے، اور لڑکی بالغ ہو جائے تو پردہ کرے شریعت کے مطابق۔ یہ میں ویسے ہی کام لے رہا ہوں، میں نے کہا چلو لوہا گھر میں یہ بھی سنا دو، یہ لکھا ہوا نہیں ہے اس واقعے میں نہیں۔ اب تم سمجھدار ہو گئے ہو، اب تم عملی زندگی میں آ گئے ہو۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں 60 70 سال کے حضرات بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کسی وقت کہ آپ کب سے نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ کوئی کہے گا بھائی 50 سال ہو گئے، کوئی کہے گا جی 45 سال، کوئی اتنے سال سے پڑھ رہا ہے۔ یہ نمازیں، روزے، تلاوت، یہ سب کچھ۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جن کے پاس
علماء جا جا کے، پہلے نبی اور پیغمبر جا کے کہتے تھے کہ دیکھو یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس سے بھی اعلیٰ ایک مقام ہے۔ کہتے تھے نہیں جی بس رہنے دیں مجھے یہیں پہ، یہی مزہ آ رہا ہے۔ اچھا مان ہی نہیں رہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں یہ دنیا جی لگا، فرمایا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بھائی یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں مت دل لگاؤ، لیکن نہیں لگے ہوئے، بھول گئے موت۔ فرمایا کہ موت کو بھول گیا دیکھ کے جینے کی بہار، موت کو بھول گیا دیکھ کے جینے کی بہار، اور دل نے پیش نظر انجام کو رہنے نہ دیا۔ بس جوانی آئی، بس ٹھیک ہے جی، کسی نے بھائی موت مرنا بھی ہے بھائی، کہتے ہیں جی یہ تو بڑے بوڑھوں کو بتائیے مرنا ہے، میں تو ابھی بڑا زندہ رہوں گا۔ کتنے زندہ ہیں جو کراچی میں قبرستان بنے ہوئے ہیں شہداء کے، جوان 18 سال کے، 20 سال کے نوجوان، خود حیدرآباد میں بھی۔ میرا مطلب یہ ہے موت نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے نہ جوان کو، نہ عورت کو نہ مرد کو، نہ بادشاہ کو نہ فقیر کو۔ موت تو جب آئے گی تو لے کے جائے گی۔ نبیوں نے پیغام دے دیا کہ دیکھو یہ دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور یہ بھی تو نہیں کہ رہنے کی جگہ۔ لوگ کہتے جی آلٹرنیٹ تو بتائیے، مولوی صاحب آ کے بس جہنم سے ڈرا کے چلے گئے، کچھ یہ بھی تو بتائیے کریں کیا۔ اول تو کوئی مولوی ایسا کرتا نہیں۔ کہتے ہیں آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نبیوں نے بتا دیا کہ بھائی یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس کے چکر میں مت رہو۔ فرمایا یہ پوری تقریر آپ سنیں، میرے والد کو آپ دعائیں دیجیے گا، ان کی باتیں یاد آ رہی ہیں تو میں سنا رہا ہوں، انہیں بھی نہیں پتہ ابھی، یہ لگے رہیں گے تو انہیں بھی آ جائے گا۔ فرمایا کہ نہال سرکش و گل بے وفا و لال درن، نہال سرکش، گل بے وفا، پھول بے وفا ہے۔ آج تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، کل جو جا کے دے گا تو لٹکے پڑے، اور پھر تیسرے دن بالکل ہی ہوا نکل گئی۔ اس دنیا میں جی لگا جہاں پھول بھی 2 دن میں مرجھا جائے، اور کلیاں اور باغ، یہ سب یہاں پہ 2 رنگی ہے، منافقت ہے۔ یاد رکھو نبیوں نے اپنا پیغام سنا دیا کہ تم یہ سمجھ لو اب اس چیز کو کہ یاد رکھو یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اچھا نبی تو چلے گئے، اب علماء کو تیار کیا، بھائی آپ سمجھائیں، علماء بتا رہے ہیں، لیکن نہیں مان رہے، کہتے ہیں یار چھوڑو، یہ مولویوں کا تو کام ہی یہی ہے، بسم اللہ کے گنبد میں بیٹھے، تو مولویوں کی نہیں سن رہے۔ ایک دن آ گیا فرشتہ، جیسے وہاں اللہ میاں کے قدرتی ہاتھوں نے پیٹ سے نکال کے باہر کھڑا کیا تھا، رو رہا تھا کہ مجھے کس نے نکالا، مجھے کیوں نکالا، یہ میرا خیال ہے وہیں سے جملہ چلا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ وہ باہر، اب یہاں پہ مست ہو گئے، مزے آنے لگے، اور کہتی ہیں عورتیں بے وقوف بیہودہ کہیں، میرا جسم میری مرضی، اتنے جوتے لگیں گے کہ ساری مرضیاں نکل جائیں گی۔ یہ حالت، تو ہے کون، تیرا تو کوئی بس ہی نہیں چلتا، میرا جسم میری مرضی۔ انشاءاللہ اس ملک میں بزرگوں کا ہاتھ ہے اور ان کا خون پسینہ ہے۔ اللہ کرے گا ایک مرد مجاہد آئے گا، حضرت عمر فاروق کے رنگ میں آئے گا اور سب کی مرضیاں نکال دے گا۔ یہ کہنا میرا جسم میری مرضی، ابھی آؤ پھر، تو خیر میرا مطلب یہ ہے کہ اب نہیں مان رہے علماء کی بات، مولویوں کی بات، تبلیغی بھائی بیچارے سمجھا رہے ہیں، سب سمجھا رہے ہیں، بھائی دیکھو نہیں کہ بھائی یہاں سے جانا ہے بھائی،
کچھ محنت کر لو۔ فرمایا کہ بحر ہستی یہ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ شیطان نے آواز کاٹ دی کہ سب سن رہے ہیں، یہیں تک رکھو مسجد تک، تو سارا میرا مشن فیل کرنے آ گیا۔ بہرحال جنت اس قدر سستی نہیں ہے، محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کیا ہے؟ آؤ اللہ کے راستے پر چلو۔ ایک اللہ والے نے جاہل ان پڑھ، جاہل گالی نہیں ہے، ان پڑھ بیچارہ کچھ بھی نہیں جانتا لیکن اللہ کی محبت میں سرشار ہے، تو خود کہہ رہے لوگوں سے، میں نے اپنے بزرگ حضرت تھانوی نے بھی لکھا ہے، کہنے لگے کہ میں حیران ہوتا ہوں جب جنت کی بات کرو نوجوان کہتے جی یہ ہم سے ہوگا نہیں، بڑا مشکل سلیبس ہے، آؤٹ آف فیشن، کیسے کریں گے ہم؟ وہ بڑے میاں بیچارے جو تھے ایک بات سکھا، حضرت تھانوی کے سامنے کہی ہوگی یہ بات، کہنے لگے کہ جنت تو ایک قدم کے فاصلے پہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ لو اور بونڈی عقل ہو گئی ان کی، ایک قدم کے فاصلے پہ کہا ہے۔ اس نے کہا دیکھیے عالم بہرحال قابل احترام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی سے کام لے لیں تو خدا کی قسم عالم ہونا شرط نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جنت تو اس قدر آسان اور سستی ہے، کیسے؟ فرمایا کہ دع نفسک وتعال، اپنے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دو اور اللہ کے پاس آ جاؤ۔ بتائیے آج تو ذرا بیگ دیکھیے گا، ابھی 1 تاریخ کو اسکول کھلے، بچے کہتے ہیں کہ شاید ہمیں بھی گدھے کے طور پہ رکھ لیا ہے، اتنی کتابیں لاد دی ہیں، کاپیاں اور یہ سب کچھ، اور یہ دیکھیے جنت کا سلیبس اتنا سا ہے۔ اپنے نفس کو چھوڑو، ادھر آ جاؤ۔ اور اس سے بھی زیادہ وضاحت اس نے کہا کہ ایک قدم کے فاصلے پہ جنت ہے، کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ایک پیر اپنا نفس پہ رکھو، دوسرا جنت میں آ جائے گا، اتنی تو قریب ہے جنت۔ فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اگر تم نے اللہ کے ڈر سے اور خوف سے اگر گناہ چھوڑ دیا اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی، یہ سمجھ کے کہ نہیں بھائی نہیں، میں بہرحال ویسے بھی گناہ گار ہوں، میں نہیں کروں گا بھائی، مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے، مجھے اللہ کے حبیب کو منہ دکھانا۔ خدا کی قسم یہ آیت کہہ رہی ہے جنت تمہارے گھر میں اتر آئی، اس طرح کر لو۔ تو اب سب نے بتا دیا جنت آسان ہے، جنت نہیں مان رہے، لیکن آئیے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جنت کا مقام عطا فرما دے، جو چلے گئے انہیں بھی عطا فرما دے، اور جو غیر مسلم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ لیکن اب جب موت آئے گی، من مات فقط قامت قیامتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ پوچھتے پھر رہے ہیں کہ جی قیامت ایک زمانے میں وہ جب 1400 ختم ہو رہا تھا ہجری، تو وہ جمعے کا دن عاشورے کے دن پڑ گیا جمعے، پڑھے لکھے لوگ عورتیں فون کر مولانا سنا ہے 10ویں محرم کو قیامت آئے گی، 10ویں محرم آ رہی ہے، 1400 سال بھی ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی 1400 نہیں، 14 کروڑ سال بھی ہو جائیں، آپ ہیں کیوں اس انتظار میں کہ آپ کو پہلے میسج دیا جائے کہ جی قیامت آ رہی ہے، ذرا سا پیٹیز ویٹیز منگا کے رکھ لینا، بس کام کرو، قیامت تو پریشان۔ ایک بچے نے آ کے بڑی سادگی سے کہا کہ مولانا صاحب یہ آج سے 40 سال پہلے کی بات، مولانا صاحب میں تو ابھی بچہ ہوں، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، کیا قیامت آئے گی تو میری شادی بھی نہیں ہوگی؟ میں نے کہا تیری شادی بھی ہوگی، دادا اور نانا بن کے تو دنیا سے جائے گا، تب آئے گی قیامت۔
تو میرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ جو لوگ دنیا سے ایمان پر چلے گئے، خدا کی قسم اب آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، بس میں یہی سنانا چاہتا تھا کہ جب اہل جنت کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، فرمایا کہ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، گروہ در گروہ، چلو بھئی انہیں بھی لاؤ، انہیں بھی لاؤ، سب کو لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، آؤ تم سب کو مبارک ہو، تم سلامتی پڑھتے ہوئے چلے جاؤ۔ آج اللہ نے وہ جو نبیوں سے وعدہ کیا تھا، کرایا تھا کہ دیکھو دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس سے اعلیٰ مقام اور بھی ہے، تمہیں مبارک ہو اے اہل جنت، جاؤ اب جا کے دیکھو جو اللہ نے کہا تھا، اب تمہیں جنت کی نعمتیں نظر آئیں گی تو تم دنیا کو بھی بھول جاؤ گے۔ جب دنیا کی نعمتیں دیکھی تو ماں کا پیٹ بھی بھول گئے کہ میں کہاں پڑا تھا، آنے کو تیار نہیں تھے۔ اب جب یہاں موت آئے گی، اللہ تعالیٰ ایمان پر موت، خدا کی قسم اس سے بڑھ کے کامیابی نہیں ہے۔ تو اہل جنت کو نقشہ کھینچ رہے ہیں، اس طرح لے کے جائیں گے، اعزاز اور اکرام سے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، آج ہم رو رہے ہیں، غم منا رہے ہیں۔ میرے والد فرماتے تھے کہ رونا اس بات کا نہیں ہے کہ میرا بھائی چلا گیا، میرا فلانا چلا گیا۔ سبحان اللہ، میرے والد کو دعا دیجئے، فرمایا رونا اس کا ہے کہ اب اس جیسا آئے گا نہیں، جو چلا گیا پھر اس جیسا نہیں آیا، اسی لیے رونا آتا ہے۔ فرمایا کہ بس رونا اس بات کا ہے، بہرحال جانے والے کی جو خوبیاں ہیں ان کو تم اپناؤ، اپنے بچوں میں ان کو پیدا کرو، جو نیک کام ہیں اولیاء اللہ صلحاء ان کے ساتھ انہیں بٹھاؤ۔ پھر دیکھو وہ ماں کے پیٹ سے نہیں نکل رہا تھا، اسے وہی اچھی لگ رہی تھی، اور جب آ گیا تو پھر بھول گیا، کہنے لگا یار یہ تو بڑی اچھی جگہ ہے۔ اب کوئی کہہ تو دے بیک ٹو دا پویلین جانا چاہ رہا ہو، اول تو جائے گا کون؟ لیکن وہاں فرشتے سے کہلوایا کہ ایک بڑا اچھا پرفضا مقام ہے، نہیں نکلا، اللہ نے کہا چل نکل جاؤ۔ اور یہاں نبیوں سے کہلوایا کہ ان سے کہہ دو بڑے وکیل، انجینئر، ڈاکٹر اور پروفیسر اور فلانے اور میرا جسم میری مرضی، ان سب کو کہہ دو کہ بے وقوفی کی باتیں نہیں کرو، اس دنیا سے اچھا ایک مقام اور بھی ہے، اور وہ ہے مقام آخرت، اس طرف جاؤ، پھر تمہیں پتہ چلے گا، تم بھول جاؤ گے کہ میں کہاں تھا اور مجھے واپس بھی اب نہیں جانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جنت کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ میں معذرت خواہ ہوں بس، اور اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو قبول فرما لے۔ اب دعا فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا، کون سے؟ اچھا بھائی یہ کہہ رہے ہیں اشعار کی فرمائش آئی ہے، تو اللہ کا ورد کرنا ہے۔ میں نعت والوں کی طرح یوں نہیں ہاتھ اٹھا کے کہوں گا یہ کرو، جو بیٹھا ہے خاموش بیٹھا رہنے دو، میں کیوں کہوں، لیکن ہاں کہنا چاہیے اللہ کا نام آئے اور انسان شرماتا ہوا لے، تو اب جب یہ سن رہے ہیں تو آپ اللہ کا نام جب آئے تو پھر آپ ذرا سا اس میں اپنا جوش دکھائیے گا، متانت اور سنجیدگی کے ساتھ۔ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ فرمایا کہ یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں،
مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اور اے میرے مولا میری مدد کر، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، چاہتا ہوں میں مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نامسیح، اور تو بھی مگر غفار ہے یا رب، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، اور بخش دے میرے سارے گناہ، اور اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمارے سب کے گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہماری سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ جو مرحومین ہمارے چلے گئے، خاص طور پہ مولانا عبد الرحمن جامی، اور اس زمانے میں سیلاب میں جتنی بھی اموات ہوئیں اندرون سندھ، بلوچستان، پنجاب، جہاں جہاں بھی ہوئیں، کراچی میں بھی ہوا، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ عبد الرحمن جامی کی خدمات کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ ان کی تلاوت، ان کی نیکیاں، ان کی نمازیں، ان کے دینی امور سب کو اے اللہ قبول فرما، اور قبر میں اس کی نورانیت ان کو عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی اہلیہ کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی اہلیہ کو ہمت طاقت عطا فرما، ان کے گھر والوں کو یہ گھر والے جو بیٹھے ہیں سب، اللہ تعالیٰ انہیں صبر و ہمت عطا فرما۔ اے اللہ اس صدمے کو برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرما۔ جتنا کچھ قرآن کریم پڑھا گیا اور جو کچھ بھی آج بھی
پڑھا گیا ہو سب کا ثواب ان کی روح کو عطا فرما، میرے والدین کی بھی ارواح کو اے اللہ عطا فرما، اور میری اہلیہ کی بھی روح کو اس کا ثواب عطا فرما، اور ہمارے تمام اکابر اور بزرگ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، خواجہ عزیز الحسن مجذوب، حضرت حکیم اختر صاحب، اور ہمارے حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب، حافظ عبد القدیر صاحب بھی، اور ہمارے دیگر تمام حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب اور مولانا عادل شہید صاحب، اے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یہ قرآن اور حدیث کا سامان لے کے قبروں میں پہنچے ہیں، انہوں نے زندگیاں اسی میں گزار دیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء اور ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، دعا کیجئے اللہ تعالی ہماری سب کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ یہ عوام جتنے بیٹھے ہیں ہمارے بھائی ہیں اور بہنیں بھی شامل ہیں، اللہ تعالی سب کی مرادیں پوری فرما، سب کو پریشانیوں کو سب کی دور فرما دے۔ دعا کیجئے اے اللہ ہمارے ہاں محمد کیا بیمار ہیں وہ محمد حنیف قریشی صاحب کو لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما۔ میرے بڑے بھائی مولانا احترام الحق صاحب بھی امریکہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ہماری افواج پاکستان کو اے اللہ اعلیٰ ترین صلاحیتیں عطا فرما۔ ہمارے ایل او سی پر جوان شہید ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے درجے عطا فرما۔ اے اللہ ہماری افواج کو پاکستان کی حفاظت کے لیے بہترین صلاحیت عطا فرما۔ عبداللہ کو لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں آپ اپنے حبیب اور اللہ کے ذکر کے صدقے میں سب کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی معیشت کو بہتر کر دے، پاکستان کو استحکام عطا فرما، اور اے اللہ پاکستان میں اسلام کا نظام قائم فرما۔ سود کے سلسلے میں مولانا تقی عثمانی صاحب اور ان کے ساتھی اور ہمارے مولانا زاہد الراشدی صاحب یہ سب حضرات لگے ہوئے ہیں، اور تاجروں نے تسلیم کر لیا کہ واقعی سود سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اے اللہ ہمیں اس ملک کو سود کی لعنت سے پاک کر دے، ہمارے تاجر بھائیوں کے ایمان کو مضبوط بنا دے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا کیجئے اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، اور اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ بچیوں کے نکاح کے انتظار میں والدین بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اچھے رشتے عطا فرما، اور دعا کیجئے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کراچی میں جو یہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اور جہاں جہاں بھی ہو رہی ہے، اے اللہ اس لعنت کا خاتمہ فرما دے اور پورے نیٹ ورک کو تباہ و برباد فرما۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور بھی بیماروں کو شفا عطا فرما۔ عبدالعزیز صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من، جن حضرات نے یہاں مغرب سے وقت گزارا ہے اے اللہ ان کو جنت میں ایک ایک لمحے کا اجر کروڑہا اجر ان کو عطا فرما۔ اللہ اور رسول کی محبت میں یہ بیٹھے رہے، اللہ تعالیٰ آج کے اس بیٹھک میں اور قیام میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اہتمام الحق یہ میرے بیٹے ہیں اور تبشیر الحق بھی ہے کراچی میں، دونوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دادا کے
نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کو صلاحیتیں عطا فرما، انہیں بزرگوں کی میراث کو سنبھالنے کی صلاحیت توفیق عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ میری بچیوں کے لیے بھی دعا کریں، ایک بچی ہے اللہ تعالیٰ اسے صحت تندرستی عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔